السلام علیکم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دلی عید مبارک۔ اللہ پاک آج کے دن کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کے دن غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو مت بھولیے گا، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو، عید کے اس پر مسرت موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں کچھ چیزیں تو سیم ہی ہوتی ہیں، جیسے گھر گھر میں میٹھا بنتا ہے، مرد حضرات نماز عید کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، عید کی نماز کے بعد بڑوں میں اور بچوں میں عیدی تقسیم ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے۔ مگر دنیا کے مختلف خطوں میں اس تہوار کو کچھ مختلف انداز سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ انڈونیشیا میں عید کو ہری رایا عید الفطر کہتے ہیں، جس کے معنی ہے عید کا جشن۔ جشن کا آغاز تکبیر اذان سے ہوتا ہے۔ عید کی نماز عام طور پر بڑی کھلی جگہوں پر پڑھی جاتی ہے۔ دوستو، نماز کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد انڈونیشی سلامت عید الفطر کے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے عید مبارک۔ بنگلہ دیش سیمائی عید کے دن بننے والا بنگلہ دیشی قوم کا مخصوص پکوان ہے۔ یہ سوجی، ناریل، دودھ اور چینی ملا کر تیار ہوتا ہے۔ جیسے پاکستانی عید پڑھ کر گھر آئیں تو سویاں یا شیر خورما کھاتے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیشی نماز پڑھ کر گھر پہنچتے ہی سیمائی کھاتے اور عید مناتے ہیں۔ نائجیریا یہ بر اعظم افریقہ میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ نائجیریا میں عید الفطر کو چھوٹی سلاد کے نام سے جانا جاتا ہے اور 2 دن تک منایا جاتا ہے۔ چھوٹی سلاد کے دن نائجیرین عید کی نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں اور پھر اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو برکت سلاد کہنا معمول ہے۔ مقامی ہوسا زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے عید کی برکات آپ کو نصیب ہوں۔ مصر یہ عالم اسلام کا 5واں بڑا ملک ہے۔ مصری اس دن خصوصی پکوان تیار کرتے ہیں، جیسے کہ فتہ جو چاول، گوشت اور روٹی کا مرکب ہے، اور کنافہ جو پنیر اور شربت سے تیار کیا جانے والا ایک میٹھا ہے۔ مصریوں میں بھی اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنانے اور مٹھائیاں خریدنے کی روایت ہے۔ کئی مصری دریائے نیل میں کشتیوں کی سیر کرتے ہیں۔ ایران عالم اسلام کے 6 بڑے اس ملک میں بھی عید الفطر خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ شولہ زرد یعنی زعفرانی چاول کا کسٹرڈ، حلوہ اور بکلاوا روایتی پکوانوں میں شامل ہیں۔ ترکی اسلامی دنیا کے 7ویں بڑے دیس ترکی میں عید الفطر کو رمضان بیرامی یعنی رمضان کا تہوار یا سیکر بیرامی یعنی مٹھائیوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ یہ نام ان میٹھی چیزوں کی عکاسی کرتا ہے جو عید کے جشن کا لازمی حصہ ہیں۔ ترک بکلاوا اور حلوہ جیسے روایتی پکوان بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک روایت جس کا پورے ترکی میں احترام کیا جاتا ہے وہ بزرگوں کا احترام ہے۔ خاندان کے کسی بزرگ یا دوست کے سیدھے ہاتھ کو چومنا اور بیرم سلام کہتے ہوئے اسے ماتھے پر رکھنا احترام کی سب سے اہم شکل ہے۔ ترکی میں عید کا ایک انوکھا رواج یہ ہے کہ جب کسی کے گھر مہمان آئیں تو ان پہ خوشبو یا عطر چھڑک کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس طرح مہمانوں کو تعظیم دی جاتی ہے۔ افغانستان ہمارے پڑوسی اس اسلامی دیش میں بھی عید الفطر مسلمانوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل دن ہے، جسے 3 دن تک پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ پشتو بولنے والی برادری عید کو کوچنائی اختر کہہ کر پکارتی ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی ثقافت کے مطابق عید مناتے ہیں، مگر مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، سب کو گلے لگانا، آپس میں خوشیاں بانٹنا۔